السلام علیکم دوستو، تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت ابوبکر صدیق۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ آپ کا اسلامی نام عبداللہ، کنیت ابوبکر اور لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے۔ والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے شاخ بنو تمیم سے ہے۔ عہد جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، جو حضور نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا تھا۔ آپ کے نام عبد الکعبہ کی وجہ تسمیہ کچھ یوں بیان کی جاتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کے والدین کے لڑکے زندہ نہیں رہتے تھے، اس لیے انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور زندہ رہا تو وہ اس کا نام عبد الکعبہ رکھیں گے اور اسے خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ چنانچہ اب آپ پیدا ہوئے تو انہوں نے نظر کے مطابق آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا، اور جوان ہوئے پر آپ عتیق آزاد کردہ غلام کے نام سے موسوم کیے جانے لگے، کیونکہ آپ نے موت سے رہائی پائی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی پیدائش عام الفیل سے 2 سال 6 ماہ بعد اور ہجرت نبی سے 50 سال 6 ماہ پہلے بمطابق 573 مکہ میں ہوئی۔ آپ پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ سے 2 سال 6 ماہ چھوٹے تھے۔ عائشہ بنت ابی بکر سے مربی ہے کہ محمد بن عبداللہ اور ابوبکر میرے پاس بیٹھے اپنی ولادت کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ آپ دونوں کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ ابوبکر صدیق سے عمر میں بڑے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں ان کے والد کے بارے میں۔ ابو قحافہ عثمان بن عامر شرفائے مکہ میں سے تھے اور نہایت معمول تھے۔ ابتداً جیسے کہ بوڑھوں کا قاعدہ ہے، وہ اسلام کی تحریک کو بازیچہ اطفال سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں حضرت ابوبکر کے گھر آیا۔ وہاں ابو قحافہ موجود تھے۔ انہوں نے حضرت علی کو اس طرف سے گزرتے ہوئے دیکھ کر نہایت برہمی سے کہا کہ ان بچوں نے میرے لڑکے کو بھی خراب کر دیا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ان کے بچپن کے بارے میں۔ آپ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولیں وہ کفر و شرک کا دور تھا۔ خانہ کعبہ کا متولی اور محافظ قبیلہ قریش بھی عرب کے دوسرے قبیلوں کی طرح کفر و شرک میں گلے تک دھنسا ہوا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ابوبکر کی عمر 4 سال تھی تو آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو اپنے ساتھ بت خانہ لے گئے اور وہاں پر نصب ایک بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے آپ سے فرمایا، یہ ہے تمہارا بلند و بالا خدا، اس کو سجدہ کرو۔ ننھے ابو بکر نے بت کو مخاطب بنا کر کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دے، اور میں تجھے پتھر مارتا ہوں، اگر خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا کر دکھا۔ اور اب بات کرتے ہیں ان کی زندگی کے سب سے بڑے کارنامے کے بارے میں۔ ان کا قبول اسلام کا واقعہ۔ ابوبکر صدیق کے ایمان لانے اور اس کے اسباب میں بہت سے اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعث سے پہلے 20 سال پہلے آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند آسمان سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کعبہ میں گرا۔ مکہ کے ہر گھر ایک ایک ٹکڑا گرا، پھر تمام ٹکڑے اکٹھے ہو کر پہلی شکل پر آ گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے، مگر وہ ٹکڑا جو آپ کے گھر آیا تھا وہیں رہ گیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ تمام ٹکڑے مل کر آپ کے گھر آ گئے اور آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ ان انوار کے حالات کو دریافت کرنے کے لیے آپ علی الصبح ایک یہودی ایک عالم کے پاس گئے اور اس کی تعبیر پوچھی۔ یہودی عالم نے کہا کہ اضغاث و احلام میں سے ہے، جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا۔ اپنی تجارت کے سلسلے میں بحریہ راہب کی خانقاہ میں پہنچے اور راہب سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا، میں قریشی ہوں۔ راہب نے کہا، مکہ میں تمہارے درمیان میں ایک پیغمبر ظاہر ہوگا، جس کا نور ہدایت مکہ کے ہر گھر میں پہنچے گا۔ آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے اور پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ ابوبکر نے کہا، میں خواب کو پوشیدہ رکھتا تھا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے واقعی پیغمبر کو کل کی خدمت کے لیے بھیجا۔ جب مجھے آپ کے ظہور کی خبر ملی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے عرض کی، ہر پیغمبر کی نبوت پر دلیل ہوتی تھی، آپ کی کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے دیکھا تھا۔ اور یہودی عالم نے کہا تھا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بحریہ عرب کے راہب نے میں اس کی تعبیر اس طرح بتائی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کو اس کی خبر کس نے دی ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے اطلاع دی ہے۔ میں نے کہا، اس سے زیادہ آپ سے کوئی دلیل و برہان نہیں پوچھتا، اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اور اس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں ان کے ازواج و اولاد کے بارے میں۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق نے اپنی زندگی میں 5 شادیاں کی۔
اور اسی طرح انہوں نے اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاری اور پھر وفات پائی۔ اب بات کرتے ہیں ان کی وفات کے بارے میں۔ سیف و حاکم نے ابن عمر سے بیان کیا ہے کہ ابو بکر کی موت کے اصل سبب محمد کا وصال فرمانا تھا۔ اس صدمہ میں آپ کا جسم گھلنے لگا اور یہی آپ کی وفات کا باعث ہوا۔ ابن سعد و حاکم نے ابن شہاب سے روایت کی ہے کہ آپ کی موت کا ظاہری سبب یہ تھا کہ آپ کے پاس کسنی یعنی ایک ایسا کیمیا جس میں دلیا پڑا ہو بھیجا تھا۔ آپ اور حارث بن کلدہ دونوں کھانے میں شریک تھے۔ کھانا کھا رہے تھے۔ حارث نے کہا، اے خلیفہ رسول اللہ، ہاتھ روک لیجئے، اس سے نہ کھائیے کہ اس میں زہر ہے، اور یہ وہ زہر ہے جس کا اثر 1 سال میں نمایاں ہوتا ہے۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ آپ نے دیکھ لیجئے گا کہ 1 سال کے اندر اندر میں اور آپ ایک ہی دن مر جائیں گے۔ یہ سن کر آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن زہر اپنا کام کر چکا تھا، اور یہ دونوں اسی دن سے بیمار رہنے لگے، اور 1 سال گزرنے کے بعد اسی زہر کے اثر سے ایک ہی دن میں انتقال کر گئے۔ حاکم کی یہ روایت شعبی سے ہے کہ انہوں نے کہا، اس دنیائے دوں سے ہم بھلا کیا توقع رکھیں کہ رسول خدا کو بھی زہر دیا گیا اور ابوبکر صدیق کو بھی۔ بغوی اور حاکم نے بروایت عائشہ صدیقہ بیان کیا ہے کہ والد عدالت کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ آپ نے 7 جمادی الاخر بروز 2 شنبہ کو غسل فرمایا۔ اس روز سردی بہت تھی، بس آپ کو بخار ہو گیا اور 15 روز تک آپ علیل رہے۔ اس عرصہ میں آپ نماز کے لیے بھی باہر تشریف نہ لا سکے۔ آخر کار اسی بخار کے باعث 63 سال کی عمر میں شب شنبہ 22 جمادی الاخر 13 ہجری آپ نے انتقال فرمایا۔ ابن سعد اور ابن ابی دنیا اس سفر سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے لعنت کے زمانے سے لوگ آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا خلیفۃ الرسول اجازت ہو تو ہم آپ کے لیے طبیب کو لائیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے طبیب نے دیکھا ہے۔ عرض کیا کہ طبیب نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا، کہتا ہے کہ انی فعل لما یرید، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اور اس طرح ان کی وفات ہو گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے پیس آؤٹ۔